إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه الذي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حکمت والی ذات ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقتدار والی اور حکمت والی ذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور ربا سود کو حرام قرار دیا۔ سود اگرچہ مال میں زیادتی ہو رہی، سود اگرچہ مال میں بڑھوتری ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام حکمت کی بنیاد پر ہیں، وہ حکمت انسانیت کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو فلاح اور کامیابی کے لیے دو راستے دیے ہیں، ایک دنیا کا راستہ اور ایک آخرت کا راستہ۔ دنیا کے راستے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرمان فرمائے، اور آخرت کے راستے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرمان فرمائے۔ دنیا کے راستے کے لیے، دنیا کی محنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ ما نشاء، جو لوگ دنیا کی کھیتی کے طالب ہیں، نؤتیہ ما نشاء، کہ اس کو وہ دیں گے جو چاہیں گے۔ اور آخرت کے معاملے میں اللہ پاک نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اور ہماری طرف آتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم ضرور بضرور راستے ہموار کریں گے۔ اور اس کی نسبت پھر اپنی طرف کی کہ وہ اس کی سبیل کا، ان راستوں کا اعزاز اور اکرام مزید بڑھا دیا گیا۔ مثلا یہ ہے کہ اس کو ماحول نے دیا مال و دولت ہوگا تو عزت ملے گی، اس کو ماحول نے دیا بڑا عہدہ اور زیادہ ڈگری اور زیادہ مال اور بڑا کاروبار ہوگا تو ہمیں عزتیں ملیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کچھ فرمایا ہی نہیں۔ عین ممکن ہے، ممکن کیا ہے کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے رشتہ داروں میں کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں کہ بیٹا ایک دن بھی محنت نہیں کرتا، کہ بیٹا ایک دن بھی فیکٹری نہیں جاتا، کہ بیٹے نے ایک دن بھی ڈیوٹی نہیں کی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اس کو کروڑوں کی انویسٹمنٹ مل جاتی ہے، کروڑوں کا مال اس کو مل جاتا ہے کہ باپ فوت ہوا، مصنع فیکٹری اس کے نام ہو گئی، باپ فوت ہوا، دکان اس کے نام ہو گئی۔ کہ اگر دنیا محنت ہی شرط تھا، دنیا میں محنت کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام تو اس محنت کو خود ترغیب دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو حِمَاسًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، کہ اگر تم اللہ جل جلالہ پر ایسا توکل کرو گے کہ جیسا کہ پرندے کرتے ہیں، تو اللہ جل جلالہ تمہیں ایسا کھلائیں گے جیسا پرندوں کو کھلاتے ہیں۔ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹوں سے وہ واپس آتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے ضرور ہیں، وہ گھروں سے نکلتے ضرور ہیں، گھر میں بیٹھے نہیں رہتے۔ دنیا کی محنت کا انکار نہیں، لیکن یہ ایک لطیف نقطہ سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا کو صرف محنت کے اوپر مرکوز نہیں کرنا، کہ ہم محنت نہیں کریں گے تو دنیا نہیں ملے گی، دنیا بغیر محنت سے مل جاتی ہے۔ ہاں، آخرت کے معاملے میں ہمارا نظریہ، ہماری سوچ سمجھ یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کے لیے اگر محنت نہیں کریں گے تو تب نہیں ملے گی۔
دنیا محنت کے ساتھ بھی ملتی ہے، دنیا بغیر محنت کے بھی ملتی ہے، لیکن آخرت کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کو خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ عالم فوت ہوئے، وہ علم جو ہے وہ مکمل اس کے بیٹے میں منتقل ہو گیا ہو، جیسے مال ہوا تھا۔ حاجی صاحب فوت ہوئے، ان کا حج ان کے بیٹے میں منتقل ہو گیا ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ بیٹے کو دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا، بیٹے کو دوبارہ سے نیک بننا پڑے گا، بیٹے کو دوبارہ سے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی آخرت کا معاملہ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، کرم سے اس کا آخرت کا معاملہ درست فرما لیں، وہ اور بات ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اعتبار سے، کہ دنیا جو ہے میرا ذہن بنا ہوا ہے، آنکھ جو دیکھ رہی ہے کہ آنکھ نے دیکھا یہ چیزیں ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ عزت، سکون، راحت اور چین اور جتنی بھی آسائشیں، سہولتیں، عزتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دین میں رکھی ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز میں رکھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ جل جلالہ نے دین میں رکھا ہے۔ اور مفسرین کی رائے اس میں یہ ہے کہ دین سے مراد اس میں مکمل ذکر سے مراد اس میں مکمل دین ہے، کہ مکمل دین پر چلو گے تو تب آپ کو سکون، چین رات اور عزتیں ملیں گی، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ لیں، اگر کہیں ہمیں کوئی ایسا صاحب ملتا ہے کہ وہ سنت سے دور ہے، ایسا صاحب ملتا ہے کہ وہ دین سے دور ہے، ایسا صاحب ملتا ہے کہ وہ اسلام سے دور ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ زبانی کلامی کہہ رہا ہے، حقیقت میں اس کو عزتیں، سکون، چین رات کچھ بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اگر اس کو مل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اپنے دین میں رکھا ہے، اگر اس کو دین کے علاوہ سکون مل جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو اقوال ہیں ان کو، اس کا معنی اور مفہوم ہمیں کوئی اور لینا پڑے گا۔ اور دین کے حوالے سے ہمیں یہ نظریہ، یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ زمین کی تہہ میں، پانی کی گہرائی میں مجھے آگ ملے، ملنا ممکن نہیں کہ ممکن سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، کوئی دوسرا آدمی کہتا ہے کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو ہے کہ یہاں کا اس کا یہ نظریہ ہے کہ سوئی میں اونٹ گزر سکتا ہے، حتیٰ یرجع اللبن فی الضرع، کہ دودھ جو ہے وہ تھنوں میں دوبارہ جا سکتا ہے۔ یہ تو ناممکن کو ممکنات ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں رکھا ہے۔ دین کے بغیر اور سنت کے بغیر، اتباع کے بغیر، قرآن کے بغیر، احکامات کے بغیر اس کو سکون ملے، اس کو عزتیں ملیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چاہتے ہیں، اس کے مطابق وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو سینے سے لگاؤ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک تمہاری تمام خواہشات، تمہاری محبتیں تمہارے باپوں سے، اور تمہاری محبتیں تمہاری اولادوں سے، تمہاری محبتیں تمہاری تجارتوں سے، تمہاری محبتیں تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے نہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ تو فرمایا اللہ کی قسم، وہ تو ہمیں اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے اور اپنے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، حتیٰ کہ شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک حدیث سنی، اس حدیث سننے سے نہ اتنا زیادہ پہلے خوش ہوئے، نہ ہی اتنا زیادہ بعد میں خوش ہوئے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میں نے بھی سنی ہوئی ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اب اس میں کون سی ایسی گہرائی چھپی ہوئی ہے،
کون سا ایسا سمندر اس میں بند ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بات سنی، نہ اس سے پہلے اتنے زیادہ خوش ہوئے نہ اس کے بعد اتنے زیادہ خوش ہوئے؟ وہ محبت، وہ سمندر اور وہ گہرائی یہ تھی کہ صحابہ کرام کو اپنی محبت میں 100% یقین تھا کہ ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی آپ علیہ السلام کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، تو ہمارا حشر، ہمارا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں کہ ہماری تمام تر ترجیحات اسلامی، دینی، محمدی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔